نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ صدر محترم، حاضرین محفل اور میرے غیور پاکستانیوں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتا، اس کی زندگی فنا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں رہتا، لیکن وہ اپنے رب کے پاس ایک خاص مقام پر موجود ہوتا ہے جہاں اسے عزت اور رزق دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت ہے جہاں ایک انسان اپنی جان کا سودا کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے ابدی زندگی اور جنت کا وعدہ ملتا ہے۔ شہید کا یہ مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو۔ شہید کا یہ مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو۔ حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو۔ صدر علی وقار 1965 کی جنگ کے شہداء ہوں یا دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے جوان، ان سب نے ایک ہی مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس وطن کی حفاظت۔ انہوں نے اپنے خون سے آزادی کے اس پودے کو سینچا تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ایک آزاد اور پرسکون فضا میں سانس لے سکیں۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، شہیدوں کی قربانیاں صرف ماضی کا حصہ نہیں، بلکہ یہ ہمارا فخر ہے اور ہمارے عزم کا نشان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اس ملک کو حاصل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا کتنا مشکل تھا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ جب قوم متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ متحد ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہم بھی ہیں، متحد ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہم بھی ہیں، گر سلامت یہ وطن ہے تو سلامت ہم بھی ہیں۔ صدر علی وقار، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان قربانیوں کو فراموش نہ کریں۔ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر کاوش، ہمارے ہر فیصلے میں شہداء کا خون شامل ہے۔ ہمیں اس ملک کو ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے دن رات محنت کرنی ہے تاکہ ہمارے شہیدوں کا خواب پورا ہو سکے۔ ہمیں تعلیم، معیشت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرنی ہے تاکہ کوئی دشمن کبھی ہمیں میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ کھوکھلی ہونے نہ دیں گے اس کی بنیادیں کبھی، ہم بچائیں گے وطن کو دشمنوں کے وار سے۔ صدر علی وقار، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہمارے دلوں میں شہداء کی قربانیوں کا درد اور فخر زندہ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پاکستان زندہ باد، شہدائے پاکستان پائندہ باد۔